اخرجت من کے ما خرجت، اگر مجھے یعنی ایسے حالات نہ بنا دیے جاتے اور اللہ کا حکم نہ آ جاتا ہجرت کے لیے تو میں کبھی بھی تجھ سے ہجرت نہ کرتا۔ مکہ مکرمہ کے لحاظ سے اور کعبۃ اللہ کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے اس مقدس شہر کے لحاظ سے اور اس کی عظمت کے لحاظ سے امت کی عظمت کو اس کے ساتھ منسلک کیا۔ ابن ماجہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظیمها، جس وقت تک یہ امت کعبۃ اللہ کی اور حرم شریف کی تعظیم جو تعظیم کا حق ہے اس کے مطابق یہ امت تعظیم کرتی رہے گی تو یہ امت خیر کے ساتھ رہے گی، اس پر کوئی غالب نہیں آئے گا اور اس کی طرف شر حملہ نہیں کرے گا۔ فَإِذَا دَيَّعُوا ذَلِكَ الْهَلَكُ، اور جس وقت مکہ مکرمہ کی تعظیم اور کعبۃ اللہ کی تعظیم کے اندر فرق آ جائے گا اور یہ امت اس کی تعظیم کے اندر فرق لے آئے گی تو پھر ہلاکت آ جائے گی۔ یعنی امت مسلمہ کی عظمت اور امت مسلمہ کے عروج کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ تعظیم کا جو انداز ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، اور جس قدر بھی اس کی تعظیم ہوگی اس قدر ہی رب ذوالجلال امت مسلمہ کو زیادہ نوازے گا، امت مسلمہ کی ہیبت طاری ہوگی اور امت مسلمہ کو عروج عطا فرمایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حدیث مروی ہے جس کو طبرانی نے روایت کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینزل فی کل یوم و لیلہ، ہر دن رات میں یعنی 24 گھنٹوں میں 120 رحمہ علی ھذا البیت، یعنی بیت اللہ کا یہ اہتمام ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ روزانہ 120 رحمتیں اس پہ نازل فرماتا ہے۔ یعنی یہ قیامت تک کے لیے اس کا اہتمام ہے کہ یہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، اور پھر ان رحمتوں کی تقسیم ہے کہ کس کس کے لیے کتنی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 60 للطائفین، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، یعنی دن رات کے اندر 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ، اور 40 رحمتیں جو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں ان کو ملتی ہیں۔ وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ، اور 20 رحمتیں جو دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں کعبے کا، ان کو رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایسا مرکز ہے کہ جہاں کوئی بھی محروم نہیں، دیکھنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جو دیکھتا ہے اس کو وہ بھی نوازا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ جو فرشتہ بھی آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی ڈیوٹی کے لیے اترتا ہے تو اسے یہ حکم ہوتا ہے فَأَوَّلُ مَا يَأْمُرُهُ اللَّهُ بِهِ زِيَارَةَ الْبَيْتِ، کہ سب سے پہلے وہ بیت اللہ کی زیارت کرے، اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے وہ حاضر ہوتا ہے اور عرش کے نیچے سے وہ احرام باندھتا ہے، اور وہاں سے تلبیہ کہتے ہوئے آ کے استلام حجر کرتا ہے اور پھر طواف کرتا ہے، اور پھر کعبے کے اندر وہ نوافل ادا کرتا ہے۔ تو انسانوں کے لیے بھی خالق کائنات جل جلالہ نے یہاں رحمتیں رکھی ہیں،
اور فرشتوں کے لیے بھی، اور یہ امت مسلمہ کی عظمت کی دلیل ہے اور اس کی تعظیم کا حکم ہے کہ جس قدر اس کی تعظیم زیادہ کی جائے گی اس قدر ہی رب ذوالجلال امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے گا۔ جس وقت مدینہ منورہ کا تذکرہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ارشادات میں ہم سنتے ہیں تو وہ تذکرہ بھی بہت ہی عظیم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ او اشد، کہ جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہنچے تو مکہ مکرمہ کی بہت یاد آنے لگی، تو مکہ مکرمہ کی یاد کے اندر آ کے پھر بخار ہونے لگا، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اپنی امت کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کے دل کے اندر مدینہ منورہ کی محبت پیدا فرمائے، کہ پھر انہیں مکہ مکرمہ کی محبت کے مقابلے میں جب مدینہ منورہ کی محبت آ جائے گی تو پھر یہاں بخار نہیں ہوگا یاد مکہ میں، اور جس مقصد کے لیے ہجرت ہوئی ہے اور آگے پوری دنیا تک پیغام جانا ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر یہ الفاظ بولے، اللہم حبب الینا المدینۃ، اے اللہ مدینہ منورہ کو ہمارا محبوب بنا دے، یعنی ہمارے دلوں کے اندر مدینہ منورہ کی محبت پیدا کر دے۔ کتنی محبت؟ کحبنا مکہ تھا او اشدہ، یعنی دو ہی احتمال بیان کیے، یا تو جتنی مکہ مکرمہ کی محبت ہے اتنی ہی مدینہ منورہ کی محبت بھی عطا کر دے، کہ دونوں محبتیں برابر ہوں، او اشدہ، یا پھر مدینہ منورہ کی محبت زیادہ عطا فرما دے، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی محبت کم کا جو پہلو تھا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا تو اس کے برابر محبت عطا فرما دے، یا پھر یہ محبت جو مدینہ منورہ کی محبت ہے مکہ مکرمہ کی محبت سے کہیں زیادہ عطا فرما۔ اور یہ حدیث شریف جو ہے اس کے الفاظ امت کے 99% لوگوں کے حق میں او اشدہ کی صورت میں منظور ہو گئے، کہ آج بھی یعنی دلوں کے اندر یاد مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کی جو محبت ہے وہ یقیناً جب مکہ مکرمہ کے فضائل ہیں اور مکہ مکرمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبتوں کا محور بنایا ہے تو اس کی محبت بھی دلوں میں موجود ہے، تو یا تو برابر ہے، مگر اکثر کے دلوں کے اندر مدینہ منورہ کی محبت او اشدہ کی شکل میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت مکہ مکرمہ کی محبت سے کہیں زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یصبر علی لاواء المدینۃ وشدت یا احد من امتی الا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، کہ جو شخص مدینہ منورہ کی سختی پر صبر کرے گا، مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اسے کسی سختی کا سامنا ہوا اور اس نے مدینہ منورہ کی اس سختی پر صبر کیا، یا بیماری آ گئی تو اس پر صبر کیا، سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں الا کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کا شفیع بن جاؤں گا، یعنی یہ بات بھی ضائع نہیں جائے گی، اس کو بھی قیامت کے دن رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے پیش نظر رکھا جائے گا اور اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لحاظ سے یہ ارشاد فرمایا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ
ہمارے پھل میں برکت دے، یعنی مدینہ منورہ کے پھل میں، وبارک لنا فی مدینتنا، ہمارے مدینہ کے اندر برکتیں عطا فرما، اور فرمایا وبارک لنا فی سعینا، اور ہمارا سا یعنی وہ پیمانہ جس سے غلہ ناپا جاتا ہے، یعنی ٹوپا، اس کے اندر بھی برکت عطا فرما، اور ہمارے مد کے اندر وہ بھی اسی غلے کے لحاظ سے ہے برتن، اس میں بھی برکت عطا فرما۔ پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انوکھے انداز میں مدینہ منورہ کے لیے دعا مانگی۔ دعا میں یہ لفظ ارشاد فرمائے، اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے عبد خاص ہیں، تیرے عبد ہیں، تیرے خلیل ہیں اور تیرے نبی ہیں، وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور میں تیرا عبد خاص ہوں اور تیرا نبی ہوں، اور عاجزی کے پیش نظر اپنے منصب حبیب ہونے کا تذکرہ نہ کیا، کہ میں تیرا عبد ہوں اور میں تیرا نبی ہوں۔ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے اللہ تجھ سے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی تھی، وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، اور میں مدینہ منورہ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مدینہ مکہ مکرمہ کے لیے کی، اتنی دعا میں مدینہ منورہ کے لیے کر کے پھر ایک بار اتنی دعا کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ڈبل دعا میں مدینہ منورہ کے لیے کر رہا ہوں، جتنی دعا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے کی۔ ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی جب دعا کی تو وہ بھی مدینہ منورہ کے لحاظ سے بڑی عجیب دعا تھی۔ دعا میں یہ الفاظ تھے، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اے اللہ مکہ مکرمہ کو جو تو نے برکت دی ہے اس سے ڈبل برکت مدینہ منورہ کو عطا فرما دے۔ وہ زمین ہے تو مگر اے خواب گاہ مصطفیٰ، دید ہے کعبے کو تیری حج اکبر سے سوا، یعنی یہ اس مقدس شہر کا مقام ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رونق افروز ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی بنیاد پر اس کو یہ مقام ملا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے، ما من احد من امتی لہو سعہ ولم یزرنی فلیس لہو عذر، فرمایا کہ میرا امتی جس کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے کہ وہ میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ آئے، یعنی میری قبر کی زیارت کے لیے، لیکن پھر بھی اس نے زیارت نہیں کی تو سرکار فرماتے ہیں فلیس لہ عذر، پھر اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا فقط جفانی، اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی بلکہ جفا کی، اور فرمایا من زار قبری واجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی کہ آنے کی بنیاد کر رب ذوالجلال فضل و کرم سے اس کو نوازے گا۔ یہ جو مدینہ منورہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر حاضری ہے، اس کے لحاظ سے مختلف صدیوں میں ائمہ دین نے کتابوں کے اندر اس کی آداب لکھے اور پھر اس کے طریقے پر مکمل بحث کی۔ لباب المناسک کے اندر نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر حاضری کا طریقہ جو لکھا گیا، جس پر پھر ملا علی قاری نے شرح لکھی، اس میں یہ ہے کہ جس وقت حاضری دے وادعا یمینہ علی شمالہ، اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے، یعنی ہاتھ باندھ لے، مستقبلا للوجہ الکریم، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف منہ کر لے، یعنی مواجہ شریف پر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بندہ اپنا چہرہ کرے، مستدبرا للقبلہ، اور قبلہ کی طرف پشت کر لے، یعنی قبلہ کی طرف پشت کر کے سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے محترزاً ان اشغال زینت ہے ظاہری طور پر در و دیوار میں، اس سے اپنی توجہ ہٹا کے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کے متمثلاً صورتہ الکریمہ فی خیال کا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم صورت کا تصور کرے، اور اپنے خیال میں تصور کرنے کے بعد مستشعرم بأنہ علیہ السلام عالم بحضور کا، یہ بات ذہن میں تازہ رکھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے میری حاضری کا، مستشعرن یہ ذہن میں رکھے بأنہ علیہ السلام عالم بحضور کا، کہ تیرے وہاں جانے اور تیرے وہاں کھڑے ہونے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ تو آیا ہوا ہے، وقیام کا تیرے قیام کو بھی جانتے ہیں، وسلام کا تیرے سلام کو بھی جانتے ہیں، بل بے جمیع افعال کا و احوال کا تیرے سارے احوال سے واقف ہیں، افعال سے واقف ہیں، اور جہاں سے تو چل کے آیا ہے اور تیرے دل میں ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف ہیں۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو مختلف صدیوں میں امت کو دی جاتی رہیں، اگرچہ اب ان تعلیمات کی بنیاد پر وہاں جھڑکیاں دی جاتی ہیں، لیکن اصل میں حاضری کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے جو علماء امت اپنی کتابوں کے اندر جس کو لکھتے آئے ہیں۔ ایسے ہی قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں جب اس طریقے کو لکھا تو انہوں نے بھی پورا باب اس سلسلے میں قائم کیا، اور شفا شریف کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کی حاضری کے لحاظ سے یہ الفاظ لکھے کہ زیارت و قبر ہی سنت من سنن المسلمین، کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جو زیارت ہے یہ مسلمانوں کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ اور سنت ہے، مجمع علیہا، اس پر اجماع ہے، یعنی امت کا اس پر اجماع ہے، وفضیلۃ مرغب فیہا، اور یہ وہ فضیلت والا کام ہے کہ امت میں ہمیشہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور پھر اس میں خصوصی طور پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف سے یہ حدیث روایت کی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زارنی فی المدینۃ محتسبا، کہ جو شخص مدینہ منورہ میں میری زیارت کے لیے طلب ثواب کے لیے آیا، یعنی محتسبہ کے ساتھ نیت ہے کہ اس کے دل میں یہ ارادہ تھا کہ اسے ثواب ملے گا، طلب ثواب کے لیے جس نے مدینہ منورہ میں میری زیارت کی، کانا فی جواری، وہ قیامت کے دن میرے قرب میں ہوگا، میرے جوار میں ہوگا، اسے میرا پڑوس ملے گا، وَكُنْتُ لَهُ شَفِيًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں قیامت کے دن
اس کے لیے شفیع بن جاؤں گا، قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قبر رسول علیہ السلام، روضہ رسول علیہ السلام پر حاضری کا طریقہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، فوقف، آپ نے وہاں پہ وقوف فرمایا یعنی کھڑے ہوئے، فرفع یدیہ، اور دونوں ہاتھ بلند کیے، حتی ظننت، راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا، انہو افتتح الصلاۃ، کہ وہ نماز پڑھنے لگے ہیں، یعنی نماز میں جیسے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے انہوں نے ہاتھ اٹھائے، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہاں رہتے ہوئے صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھتے ہوئے ساتھ تبرک حاصل کرے، اور تبرک کس کس چیز سے کہتے ہیں، وَالتَّبَرُّكُ بِرُؤْيَةِ رَوْضَاتِهِ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے دیدار سے تبرک حاصل کرے، وَمِنبَرِهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر سے تبرک حاصل کرے، وَقَبْرِهِ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے تبرک حاصل کرے، وَمَجْلِسِهِ، اور جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے بیٹھے ان تمام جگہوں سے تبرک حاصل کرے، وَمَلَامِسِ يَدَيْهِ، جہاں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے، مثلا منبر کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں تو وہاں سے تبرک حاصل کرے، وَمَوَاطِئِ قَدَمَيْهِ، اور جہاں جہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے پورے مدینہ منورہ میں اور مختلف پہاڑیوں پر، ان ساری جگہوں سے تبرک حاصل کرے۔ یعنی یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں عاشقوں کے لیے یہ نصاب لکھتے ہیں کہ غنیمت جانیے اور وہاں ٹائم ضائع نہ کیجیے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ہر چیز سے وہاں پر تبرک حاصل کیجیے۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذکار کے اندر مدینہ منورہ کی حاضری کے لحاظ سے لکھتے ہیں، اعلم انہ ینبغی لکل من حج ان یتوجہ الی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو بندہ بھی حج کرے وہ حج کے بعد یا حج سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ضرور حاضر ہو، فإن زیارتہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہم القربات، جو اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں جن سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، تقرب والی چیزیں، فإن زیارتہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہم القربات، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت یہ اہم ترین قربات میں سے ہے، یعنی اللہ کا قرب جن ذرائع سے ملتا ہے ان میں سے اہم، وَأَرْبَحِ المسائی، اور جن کاموں میں دینی طور پر سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے یہ کام ان کاموں میں سے ہے، وَأَفْضَلِ الطَّلَبَاتِ، اور شریعت میں جو مطلوب چیزیں ہیں ان میں سے افضل ترین چیزوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ فَإِذَا تَوَجَّهَ لِلزِّيَارَةِ اکثر من الصلاۃ علیہ فی طریقہ، جب کوئی شخص مدینہ منورہ کے سفر پر ہو تو رستے میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا اہتمام کرے، اور جوں جوں قریب ہوتا جائے
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنے لیے بھی دعا مانگے اور امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے، اور جس نے بھی سلام کہا ہو وہ سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر پیش کرے ان لوگوں کی طرف سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسے سلام انہوں نے دے کر بھیجا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو طریق تھا اس سلسلے میں حاضری کا، اس میں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ حاضر ہوئے، اور وہاں جا کر انہی الفاظ سے درخواست پیش کی جو آج بھی اہل سنت کا شعار ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لأمتک فإنہم ہلکوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقِ لأمتک، اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے کیونکہ امت ہلاکت کے قریب ہے۔ اب بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا یہ یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ و تابندہ ہیں، اور ان کا یقین ہے کہ میری بات کو سن رہے ہیں، اور وہ یا کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، وہ جسموں کے قریب نہیں جاتی، فنبی اللہ حی، پس اللہ کا نبی قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے، وَيُرْزَقُ، اور اس کو رزق پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر گئے، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں اور میری بات کو سن بھی رہے ہیں، اور پھر یہ بھی عقیدہ تھا کہ میں جو مدد چاہتا ہوں سرکار مدد فرما بھی دیں گے اور مشکل حل ہو جائے گی۔ تو یہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جب سو گئے تو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے پیغام دیا، اخبر عمر انہم یسقون، کہ عمر فاروق کو جا کر میری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ بارش برسا دی جائے گی۔ اور بارش پھر ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اس پیغام کو سن کر اس پر جو تبصرہ کیا وہ بھی اہل سنت آج بھی اس عقیدے پر موجود ہیں، کیونکہ اس پیغام کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک یہ تھا کہ بارش ہو جائے گی، اور دوسرا یہ تھا الکیس کہ ذمہ داری کے ساتھ خلافت نبھائیے اور ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ سارے امور چلائیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دونوں پیغام سنے تو یہ نہیں کہا کہ خواب خیال ہوتے ہیں اور ان کا کیا اعتبار ہوتا ہے، یا یہ کہتے کہ آپ گئے کیوں ہیں یا رسول اللہ قبر پہ جا کر آپ نے کیوں کہا ہے، یہ جائز نہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا واللہ لم آلو جعدن، خدا کی قسم میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، میں خلافت نبھانے میں پوری ہمت لڑاؤں گا اور پوری جد و جہد کے ساتھ میں یہ کام کروں گا۔ تو ان کا یہ عقیدہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے سمجھا کہ واقعی پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس سلسلہ میں اپنا پیغام دیا ہے، اور میرے لیے ضروری ہے کہ میں مزید احتیاط کروں۔ ایسے ہی
جس وقت مروان کا زمانہ تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے رہے تھے. یعنی اس وقت ابھی ایک ہی دیوار تھی، کمرہ مبارک تھا اور دروازہ حجرہ مبارک کا کھلا تھا. تو مروان نے دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وادیاً جبہتہ علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے اپنا ماتھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ رکھا ہوا ہے. تو اس طرح حاضری دیتے ہوئے جب کسی کو دیکھا تو مروان نے دور سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، کون ہو؟ تو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب وہ قریب پہنچا، آ کے دیکھا تو وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور اس انداز میں حاضری دے رہے تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں جو حاضری دے رہا ہوں جس انداز میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. فرمایا لم آت الحجر جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دینے آیا ہوں. ولم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. اب کچھ لوگوں کا آج بھی نظریہ پتھر والا ہے، اور کچھ لوگ اکثر امت جو جمہور ہے وہ اسی پر ہے کہ جو وہاں گیا ہے وہ کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، جو آیا ہے وہ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دے کے آیا ہوں، جو جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں. تو یہ وہ مقدس راستہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے معین کیا. خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق